آج کے اس جمعے کے مبارک موقع پر خطبے کا موضوع ہے غصے کا علاج۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس خطبے میں کہ قرآن و حدیث میں غصے کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، اور خاص طور پر غصے کا علاج کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ عربی زبان میں غصے کو غضب بولتے ہیں، غین ضاد اور با، غضب۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ بہت غضبناک ہو گیا، مطلب وہ بہت غصے میں آ گیا۔ غصہ اللہ رب العالمین کی صفت بھی ہے، غضب۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کا جانتے بوجھتے قتل کرتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ لمبے سمے تک رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص پر، یعنی ایسے قاتل پر جو کسی مومن کا جانتے بوجھتے قتل کر دیتا ہے، غصہ ناک ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ وَلَعَنَهُ، اور لعنت فرماتا ہے اللہ، اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ غصہ اللہ رب العالمین کی صفت بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف جب ہم غصے کی نسبت کریں گے تو پھر وہ غصہ الگ ہوگا۔ جو غصہ انسانوں کو آتا ہے وہ الگ ہے، اور جو اللہ رب العالمین کو آتا ہے وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا غصہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ صحیح غلط کی تمیز کھو دیتا ہے، زبان سے کیا نکل رہا ہے اس کا بھی ہوش اسے نہیں رہتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو غصہ ایسا نہیں آتا، غلط بات پر ہی اللہ کو غصہ آتا ہے، اور اللہ کا غصہ جائز ہوتا ہے، ناجائز نہیں ہوتا۔ اللہ غصے میں آ کر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ ایک بات ہوئی کہ اللہ رب العالمین کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن اللہ کا غصہ اور انسان کے غصے میں فرق ہے۔ اللہ کا غصہ اس کی شان کے مطابق ہے، اور انسان کا غصہ اس کی ناقص خلقت کے مطابق ہے۔ رسولوں کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن رسولوں کے غصے میں اور عام لوگوں کے غصے میں بھی فرق ہے۔ رسولوں کا غصہ بہت کم قابو سے باہر ہوا ہے، نہ کے برابر، اور اس میں بھی انہوں نے کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ کسی کو کسی بات پر تھوڑا ڈانٹنا تھا لیکن زیادہ ڈانٹ دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی تھی، بال پکڑ لیے تھے، اور فَأَخَذَ بِرَأْسِهِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، ان کو گھسیٹنا شروع کر دیا تھا، اور تحقیق بھی نہیں کی تھی۔ پھر ہارون علیہ السلام نے سمجھایا کہ اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ لیکن 99% نبیوں کا غصہ بھی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، لیکن ایک عام انسان کا غصہ ہوتا ہے جو زیادہ تر قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس خطبے میں غصے کا لفظ بولیں گے تو اس سے مراد زیادہ تر یہی غصہ ہوگا، کیونکہ اسی کو علاج کی ضرورت ہے۔ ورنہ اگر جائز جگہ پر غصہ آ رہا ہے اور غصے میں انسان آپے سے باہر نہیں ہو رہا ہے تو ایسا غصہ ہونا چاہیے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے غصے کو انسان کے اندر رکھا ہے۔ اس کے فائدے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے نقصان ہی نقصان ہیں۔ بھئی اگر انسان کے اندر غصہ نہیں ہوتا تو پھر کوئی بھی اس پر ظلم کر دیتا، اسے غصہ ہی نہیں آ رہا، وہ بیٹھا پڑا ہے، اس کے سامنے اس کی ماں بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہے، وہ بیٹھا پڑا ہے، غصہ ہی نہیں آ رہا، اس کا مال لوٹا جا رہا ہے، اسے غصہ ہی نہیں آ رہا، اسے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، سامنے والے کو پتا ہے اسے غصہ آتا ہی نہیں ہے تو وہ رکے گا ہی نہیں، اور سامنے والے کو پتا ہے اسے غصہ آ سکتا ہے اور غصے میں یہ مجھے مار بھی سکتا ہے، تو سامنے والا ایک حد میں رہے گا، آپ پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو غصے کا یہ فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص اگر ہم سے ہمارا مال چھیننے آتا ہے تو ہم کیا کریں؟
آپ نے فرمایا اسے اپنا مال مت دو، تو یہ غصے کا پوزیٹو پہلو ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے غصے کو انسان کے اندر رکھا ہے، جیسے اور بہت سی طبعی چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، اسی طریقے سے جنسی خواہش ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے تو اس کے فائدے ہیں، اس سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو یہی چیز سماج کو بگاڑ دیتی ہے، تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ایسے ہی غصہ بھی ایک جذبہ ہے جس کو صحیح راستے پر بھی ڈالا جا سکتا ہے اور غلط راستے پر بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن دقت کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ غصے کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، وہاں پر ہمیں غصہ آتا ہے، اور جہاں آپ نے غصہ کیا وہاں پر ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا، اور اس میں بھی جب غصہ ہمیں آتا ہے تو ہم قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، چاہے ہماری زبان ہو یا ہمارے ہاتھ ہوں یا ہمارے پیر ہوں یا ہمارا دماغ ہو، سارے کے سارے اعضاء غلط رخ پر پڑ جاتے ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے علاج کی طرف جب ہم آتے ہیں تو علاج کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو جان لے کہ میں غصے پر قابو پا سکتا ہوں۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے۔ عام طور پر جس شخص کو غصہ زیادہ آتا ہے یا بے قابو ہو جاتا ہے، اسے جب سمجھایا جائے کہ بھائی غصہ مت کیجیے، تو اس کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ یہ میرا مزاج ہے، میرا مزاج ہی ایسا ہے، میری طبیعت ہی ایسی ہے، مجھ سے غصے پہ قابو نہیں ہوتا، میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات اس شخص کے علاج کے لیے یہ ہے کہ بھائی آپ یہ جان لیں کہ آپ غصے پر قابو کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیں ہماری شریعت بتاتی ہے کہ تم غصے پر قابو کر سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوصنی، ایک صحابی نے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرما دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، تم غصہ مت کیا کرو۔ دوبارہ انہوں نے کہا، انہیں لگا کہ یہ تو عام سی بات ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، دوسری مرتبہ میں بھی آپ نے فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ انہیں لگا کہ کچھ اور بتانا چاہیے مثال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ میں بھی جب انہوں نے کہا کہ مجھے وصیت فرما دیجئے، تو آپ نے تیسری مرتبہ میں بھی فرمایا لا تغضب، کہ غصہ مت کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو بدل سکتا ہی نہیں ہے، اپنے غصے پر قابو پا ہی نہیں سکتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ کیوں فرما رہے ہیں کہ غصہ مت کرو؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان اپنے غصے کو، اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو نہیں بدل سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیکار ہے۔ پھر تو یہ ہوا نا کہ آپ کی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی ارشاد فرمائی ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے، وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ تم غصہ مت کیا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اس کام کو کرنے پر قادر ہے، کیونکہ یہ عام شریعت کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ انسان کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے، اتنا ہی بوجھ اس کے اوپر ڈالتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے، جتنے کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اب 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں انسان بآسانی پڑھ سکتا تھا، اسی لیے 5 کا تو حکم دیا گیا، 50 نمازوں کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ اس میں مشقت ہو جاتی انسان کے اوپر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ یہ امت مشقت میں پڑ جائے گی، تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ لیکن کیوں حکم نہیں دیا؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا، آپ کو لگتا تھا کہ یہ امت مشقت میں پڑ جائے گی، لیکن اس کے باوجود آپ نے غصے پر قابو کرنے کا حکم دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان غصے پر قابو پا سکتا ہے، اپنی طبیعت کو بدل سکتا ہے، اپنے مزاج کو بدل سکتا ہے، اور یہ ہوا بھی ہے۔
صحابہ کرام کے مزاج میں کیا تھا؟ ایمان لانے سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے شرک ان کی طبیعت میں گھسا ہوا تھا، لیکن قرآن مجید اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا پیغام عام کیا، تو سب نے اپنے مزاجوں کو تبدیل کر لیا۔ تو مزاج تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن مزاج تبدیل ہونے کا ایک اسٹیپ ہے، آپ فوراً مزاج میں نہیں گھس سکتے، مزاج میں آپ کو گھسنا پڑے گا عقل کے راستے سے۔ پہلے آپ اپنی عقل کو سمجھائیے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، جب عقل کسی بات کو مان جاتی ہے تو پھر ہمارا مزاج بھی اسی حساب سے ڈھل جاتا ہے اور ہمارے باقی اعضاء بھی اسی حساب سے کام کرنے لگتے ہیں۔ انسان کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ صبح سے شام تک اللہ کے لیے بھوکا رہنے سے اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا فرمائے گا، تو وہ مشقت کا کام ہے، وہ مزاج کے خلاف ہے، کیونکہ 11 مہینے انسان کھانا کھاتا ہے، صبح کو بھی، شام کو بھی، دوپہر کو بھی، جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تب اس کا منہ چلتا رہتا ہے، لیکن رمضان آتا ہے تب انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے اللہ کے وعدے پر، تو روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مزاج کے خلاف بات ہے۔ اسی طریقے سے غصہ مزاج کے خلاف ہو سکتا ہے، کسی شخص کے غصے پر قابو کرنا، لیکن وہ اس پر قابو پا سکتا ہے کب؟ جب وہ یہ جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے منع فرمایا ہے، خاص طور پر برے غصے سے۔ غصے کی 2 قسمیں بنیں گی، ایک غضب محمود یعنی اچھا غصہ جو اچھی جگہ پر ہو، جو اچھے طریقے سے ہو، جس میں حد سے تجاوز نہ ہو، اور ایک غضب مذموم جو غلط جگہ پر ہو اور غلط طریقے سے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ غصے میں کوئی بھی بھلائی نہیں ہے، غضب مذموم میں، برے غصے میں کوئی بھی بھلائی نہیں ہے، اس میں برائی ہی برائی ہے۔ جب وہ یہ جان لے گا تب بھی اسے اپنے آپ پر، اپنے غصے پر قابو رکھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ ایک سروے کر لیں، جن لوگوں نے طلاق دی ہے آپ ان لوگوں سے مل لیں، قریبی رشتے جن کے بگڑ گئے ہیں، بھائیوں سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، ان سے جا کے آپ پوچھ لیں، ماں باپ سے جن کے رشتے خراب ہو گئے ہیں ان سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ کا یہ معاملہ کیسے بگڑا تھا۔ جیل میں جا کے پوچھیں کہ آپ نے جب قتل کیا تھا تو کیسے کر دیا تھا، تو وہ کیا کہے گا کہ غصہ آیا تھا مجھے، غصے میں نے اس کے گولی مار دی تھی، غصے میں نے تھپڑ مار دیا تھا، یا غصے میں ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیا تھا، یا بھائی کو ایسی بات بول دی تھی، اس سے برداشت نہیں ہوئی اور تب سے آج تک تعلقات خراب ہیں۔ تو یہ ہے غصہ، یہ ہیں غصے کے نتائج۔ جب صحیح جگہ پر غصہ نہیں ہوگا، غلط جگہ پر ہوگا اور حد سے تجاوز کر جائے گا، تو پھر یہ غصہ انسان کا ہر تعلق خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ فیملی بھی خراب کر دے گا اگر فیملی کے استر پر غصہ ہے، اور سماج کے استر پر غصہ ہے تو سماج کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ دوستی خراب ہو جائے گی، بھائی بھائی کا ریلیشن خراب ہو جائے گا، سماج خراب ہو جائے گا صرف غصے کی وجہ سے۔ اس لیے غصے کو قابو کرنا بہت ضروری ہے، غصے کو ایک بیماری سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ انسان یہ سمجھ کے ہلکے میں نہ لے کہ یہ میرا مزاج ہے، یہ میری طبیعت ہے۔ اگر وہ ہلکے میں لے گا تو اسی طریقے سے وہ زندگی میں اکیلا رہ جائے گا، اس کا ساتھ دینے والا، اس کے ساتھ بیٹھنے والا، اس کے ساتھ دو باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے، ہم سے کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک نقصان اور ہوتا ہے، جب آپ مسکرا کر کسی سے ملیں گے تو سامنے والا بھی آپ سے مسکرا کر ملے گا، خوشی خوشی ملے گا، اور جب آپ کسی سے ناک پھلا کر ملیں گے، غصے میں ملیں گے، تو سامنے والا بھی آپ سے ویسا ہی آپ کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا۔ اسی حدیث میں جو میں نے ابھی صحیح بخاری کی حدیث پڑھی، وہ آدمی کہتے ہیں جنہوں نے سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 مرتبہ فرمایا کہ غصہ مت کرو، تو اس وقت تو میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن کچھ وقت کے بعد میں نے غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ نصیحت کیوں کی ہے، یہ وصیت کیوں کی ہے۔ تو جب میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چلا فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، وہ کہتے ہیں مجھے یہ پتہ چلا کہ غصے کے اندر ہر برائی چھپی ہوئی ہے، ہر برائی کی جڑ غصہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، تو اسی طریقے سے غصہ بھی ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ ان صحابی کا کہنا ہے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، اور یہ حقیقت بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے۔ شراب میں کیا ہوتا ہے، شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، وہ انسان کو
انسان سے اس کی عقل چھین لیتی، انسان کو جانور کے برابر بنا دیتی ہے۔ بھئی انسان میں جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان میں جانور میں فرق یہی ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، صحیح غلط کی تمیز کرتا ہے، اور جانور کو یہ تمیز نہیں ہوتی۔ اور غصے میں کیا ہوتا ہے؟ غصے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے غصہ اور شراب ایک درجے میں آ جاتے ہیں۔ شراب بھی انسان سے اس کی عقل چھین رہی ہے، اور غصہ بھی انسان سے اس کی عقل چھین لیتا ہے۔ شراب کو جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو یہ شیطانی عمل ہے، شراب شیطانی عمل ہے، اور غصہ بھی شیطانی عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس کا غصہ چلا جائے گا۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ غصہ کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ شراب شیطانی عمل ہے، شراب پینا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غصہ بھی شیطانی عمل۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب کیوں حرام ہے، کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ شراب کو حرام اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرار دیا ہے کہ ایک تو یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے تم لوگوں کے درمیان نفرت اور دشمنی بٹھانا چاہتا ہے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ اور جب غصہ آتا ہے تب بھی یہی کام ہوتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے انسان کو خطرناک والا، جس میں وہ بے قابو ہو جاتا ہے، تب بھی یہ کام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، اور انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو شراب میں اور غصے میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ جس طریقے سے شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اسی طریقے سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ غصے میں کوئی خیر نہیں ہے، غصے میں برائی ہی برائی ہے، اس لیے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا اسٹیپ علاج کرنے کا یہ ہے کہ جس وقت غصہ آئے اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انسان پڑھ لے، جیسا کہ ابھی حدیث گزری ہے، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا اسٹیپ غصے کے علاج کا یہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو وہ خاموشی اختیار کر لے، اپنی زبان نہ چلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، کہ جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو اسے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ کیونکہ غصے کا سب سے پہلا وار انسان کی عقل پر ہوتا ہے۔ جب عقل پر وار ہو جاتا ہے تو اس کا پہلی مرتبہ اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ اگر انسان نے زبان کو لگام دے لی تب تو ٹھیک ہے، پھر وہ زبان سے ہوتے ہوتے ہاتھ پر آ جاتا ہے، پاؤں پر آ جاتا ہے، پھر معاملہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ہی لمحے میں انسان اپنے آپ پر قابو کر لے، زبان سے غصے کو آگے جانے ہی نہ دے۔ اذا غضب احدکم فلیسکت، کہ جب انسان کو غصہ آئے تو وہ خاموشی اختیار کر لے۔ اس حدیث میں ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب غصہ آیا تو انسان کی عقل چلی گئی، تو اب وہ سوچنے کے قابل نہیں رہا، جو سوچنے کی اس کی انرجی تھی وہ زبان میں لگ رہی ہے۔ اگر وہ ٹر ٹر بولے جا رہا ہے تو وہ جو جس انرجی سے وہ سوچ سکتا تھا وہ انرجی زبان میں کھپ رہی ہے۔ تو اگر اس انرجی کو وہ بچا لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرتے ہوئے، خاموشی اختیار کرتے ہوئے اس انرجی کو بچا لے گا، تو وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل رہ جائے گا۔ اور اگر وہ بولتا ہی رہا تو پھر وہ بالکل پاگل جیسا ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے دو بینیفٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا غصہ آگے نہیں بڑھا، ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، اور دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم اس دوران صحیح غلط کی تمیز کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔
جو ہماری عقل چلی گئی ہے غصے میں، ہم اس کو واپس لانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ دو طریقے سے خاموشی غصے کا علاج کرتی ہے۔ اور غصے کا ایک اور علاج یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ جب کسی شخص کو غصہ آئے، اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، کہ اگر کسی شخص کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے۔ کسی شخص کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، پھر غصہ چلا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی غصہ نہ جائے تو پھر لیٹ جائے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہ ایک موقع پر وہ کنویں پر پانی پلانے آئے تھے، ان کو کسی شخص نے غصہ دلا دیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیٹھ گئے اور پھر لیٹ بھی گئے۔ تو پاس والے لوگوں کو بہت عجیب لگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ آپ ایسا کیسے کر رہے ہیں؟ تو پھر اس موقع پر انہوں نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ انسان کو آئے تو انسان بیٹھ جائے، اور اگر پھر بھی نہ جائے تو پھر لیٹ جائے۔ اصل میں جو غصے کا مزاج ہے نا، وہ آگ والا ہے۔ غصے میں انسان آگ پھینکتا ہے، جو ہمیں دکھائی تو نہیں دیتی لیکن وہ ہوتی ہے۔ تو کھڑی ہوئی آگ ہوگی تو زیادہ اس کی لپٹیں اوپر تک جائیں گی، یا جب وہ بیٹھی ہوئی ہوگی تب زیادہ، تب ظاہر سی بات ہے بیٹھنے سے آگ کم ہو جائے گی اور لیٹنے سے اور زیادہ کم ہو جائے گی، جو اس کی لپٹیں ہیں وہ اوپر اٹھنا بند ہو جائیں گی۔ تو علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، تو اس میں بھی آگ کی تاثیر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے سے بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جاؤ۔ اور ایک فائدہ اور ہے کہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ پیر چلانے کی پوزیشن میں زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ پیر چلانا چاہے تو چلا سکتا ہے، لیکن جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو ہاتھ پیر چلانے کی پوزیشن میں کم ہو جاتا ہے، اور لیٹ جاتا ہے تو بالکل ہی وہ ہاتھ پیر چلانے کی پوزیشن میں نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان بیٹھے بیٹھے غصے میں باتیں کر رہا ہے، اگر وہ بیٹھے سے کھڑا ہو گیا تو پھر بات آگے ہی بڑھنی ہے۔ اگر وہ بیٹھا رہا تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ اس کا غصہ شانت ہو جائے گا، لیکن اگر وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو مشاہدہ یہ ہے کہ بات پھر آگے بڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ بیٹھے ہوئے ہاتھ پیر نہیں چلا سکتا تھا، لیکن کھڑے ہو کے اب وہ ہاتھ پیر بھی چلا سکتا ہے، تو اس لیے زیادہ تر کیس بگڑ ہی جاتے ہیں جب انسان کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ غصے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ غصے کو قابو کرنے پر اللہ رب العالمین نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے لا تغضب ولک الجنہ، کہ غصہ مت کرو تمہارے لیے جنت ہے، یعنی اس کا صلہ تمہیں جنت کی شکل میں ملے گا۔ اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے غصہ پینے کو متقیوں کی صفات میں بیان کیا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ متقی لوگ وہ ہیں، اللہ نے ایسے متقیوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جو غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے، محسنین سے محبت فرماتا ہے۔ تو ان قرآن و حدیث کے ان نصوص کو جب ہم سامنے رکھیں گے اور یہ جان لیں گے کہ اللہ رب العالمین اس غصے کو قابو کرنے پر ہمیں اجر عطا فرمائے گا، تو پھر ہمیں غصہ قابو کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کظم غیظہ وہو قادر علی ان یمضی، کہ جو غصے کو پی لے جبکہ وہ اس غصے کو نافذ کر سکتا تھا، یعنی اس غصے کے تقاضے پر عمل کر سکتا تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا، غصے کو پی لیا، تو اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن اسے حور عطا فرمائیں گے۔ حوروں میں سے اسے چننے کے لیے موقع دیا جائے گا کہ جس حور کو چاہے وہ چن لے۔ ایک روایت میں ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین اس کے دل کو خوشنودی سے بھر دیں گے، یعنی پھر اسے کسی بات پہ ملال نہیں ہوگا، کسی بات پہ رنج نہیں ہوگا، وہ ہر چیز سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اسے اتنا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں غلط غصے پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے غصے کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔